مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی دامن اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ مختصر سی تعداد ہے، صرف 38 حضرات ابھی دامن اسلام میں داخل ہوئے، 40 کا عدد بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرمائیے تاکہ میں لوگوں کے سامنے جا کر کے کھل کر کے اپنی اسلام کا اعلان کروں، اپنی اسلام کو ظاہر کروں۔ مصطفیٰ جان اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرماتے کہ اے صدیق، اے ابو بکر، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی ایک عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے جب اس عاشق نے جب خدا کا پیغام لوگوں کو سنایا، برداشت نہیں ہو پایا، چاروں طرف سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تماچے پہ تماچا مارتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ جب اس قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا، سارے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہو چکا تھا کہ مار کھاتے کھاتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے گھر میں لایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی بھی موجود ہیں جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، آپ کی والدہ بھی موجود ہے جو ابھی اسلام نہیں لائی ہے، اور اس کے بعد آپ کے قبیلے کے دیگر حضرات بھی موجود ہیں اور آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہوش میں آنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کس حال میں ہے، میرے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی وسلم کس حال میں ہے۔ جب قبیلے کے لوگوں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد لعنت ملامت کرنے لگے، کہا جن کی وجہ سے تمہیں مار پڑی ہے، جن کی وجہ سے تمہیں یہ حالت ہوئی ہے، تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، ہوش میں آنے کے بعد بھی یاد کر رہے ہو، تو اسی کو یاد کر رہے ہو۔ کبھی کے لے کے لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ سے کہہ کر کے گئے کہ سنو سنو، یہ دامن اسلام میں داخل ہو چکا ہے، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے، انہیں بھوکا رکھنا، ان کے کھانے پینے نہ دینا، ہو سکتا ہے کہ جب کھانا پینا نہ ملے تو ان کا دماغ جو ہے سدھر جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قبیلے کے لوگ چلے جاتے ہیں، والدہ موجود ہے، والدہ سے برداشت نہیں ہوتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لے کر کے آ جاتی ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، لیکن ماں جو ہے کھانا لے کر کے آ گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانا دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا کہ اے میری ماں سن لو کہ اللہ کی قسم صدیق اس وقت تک کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جانے کا مسئلہ سما کی زیارت نہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، والدہ اسلام نہیں لائی تھی، کہنے لگی کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ عمر کی بہن کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ حضرت ام جمیل کو بلا کر کے لایا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ تو ام جمیل اشارہ کرتی ہے کہ آپ کی والدہ موجود ہے، ان کے سامنے کیسے کہوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ فرماتے کہ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بعد کہتی ہے حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی وسلم
داغ ارقم میں صحیح سلامت موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جا کر کے اپنے آقا کی اپنے چہرے سے اپنی آنکھوں سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، والدہ اور ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ سہارا دیتی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داغ ارقم میں پہنچایا جاتا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زیارت ہوتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔